شہرام، آپ نے مجھے طلاق دی ہے، پھر کیسے آپ مجھ میں سما سکتے ہیں؟ مجھ سے دور رہیں، مجھے آپ سے گھن محسوس ہو رہی ہے۔ دور رہیں مجھ سے، میں شور مچا دوں گی، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ سویٹ ہارٹ، اس وقت مجھے میرا کام کرنے دو، ورنہ میری شدتوں کے سامنے تم جیسی نازک جان ہلکان ہو جائے گی۔ عنایت کا نکاح شہرام سے ہوا تھا، مگر رخصت سے ایک دن پہلے دونوں کی فون پر لڑائی ہوئی اور شہرام نے غصے میں اسے طلاق دے دی۔ مگر رخصتی سے پہلے عنایت سے یہ کہہ کر رخصتی کی کہ وہ رخصتی کر کے، ورنہ عنایت کا بیمار باپ یہ صدمہ سہ نہیں پائے گا اور وہ اسے چھوئے گا بھی نہیں۔ مگر رخصتی کے بعد کمرے میں آتے ہی اس نے عنایت کے لہنگے کے بلاؤز کی ڈوریاں ایک جھٹکے سے کھینچی۔ عنایت کی بے ساختہ چیخ نکلی، شہرام! مگر شہرام اس کی دھڑکنوں میں کھو کر اس کے اندر سمانے لگا، کیونکہ جانتا تھا کہ ارے شہرام بھائی، آپ پہنا بھی دیں انگوٹھی۔ آج شہرام اور عنایت کے نکاح کا دن تھا اور عنایت کی چھوٹی بہنیں اور کزن سہیلیاں سب اکٹھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی عنایت نے اپنا ہاتھ شہرام کی طرف بڑھایا تاکہ وہ انگوٹھی پہنا سکے تو اس نے جلدی سے انگوٹھی پیچھے کر لی۔ وہ شرمائی سی اپنا ہاتھ پیچھے کر چکی تھی۔ ارے بھائی، یہ انگوٹھی نہیں پہننی تم نے کیا؟ میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ شہرام نے شوق ہوتے ہوئے کہا اور عنایت نروس ہونے لگی۔ پھر سے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شہرام نے پھر سے انگوٹھی پیچھے کر لی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی سہیلیاں اور کزنز ہنسنے لگیں، لیکن جب تیسری چوتھی بار بھی یہی حرکت ہوئی تو عنایت کی چھوٹی بہن نے شہرام سے کہا تھا کہ آپ انگوٹھی پہنا دیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے بھائی، اگر میں نے آرام سے تمہاری بہن کو انگوٹھی پہنا دوں تو تم لوگوں کو یہ تقریب بہت جلدی بھول جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر فنکشن سب کے لیے یادگار بن جائے۔ جو میں کروں وہ کوئی نہ کرے۔ شہرام نے انگوٹھی پہنائی، سب نے تالیاں بجائیں، لیکن شہرام کا شمار ایک ہینڈسم اور سحر انگیز شخصیت نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ والد کا اچھا خاصا انسٹرکشن کا بزنس تھا، پیسے کی ریل پیل تھی۔ عنایت اسے ایک دوست کی شادی میں نظر آئی تھی، وہ ماجد کی بیوی کی دوست تھی۔ شادی کے فنکشن پر ہی شہرام نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، جب مہندی پر کالے رنگ کی میکسی میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک گانے پر ڈانس کر رہی تھی اور وہیں وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پوری محفل میں اس کی نظریں بس عنایت کے ارد گرد ہی طواف کرتی رہیں۔ اسے لگا جیسے باقی کی لڑکیاں شہرام کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں اور اس سے بات کرنے اور دوستی کرنے کی متمنی ہے۔ عنایت بھی ایسی ہی ہوگی۔ تبھی جب کھانا شروع ہوا تو وہ عنایت کے پاس آیا۔ بہت خوبصورت ہیں آپ، بات شہرام نے شروع کی۔ ایک تیکھی نظر سے عنایت نے اسے نوازا تھا۔ یہ بات میں جانتی ہوں۔ وہ اپنے لیے بریانی ڈالنے لگی۔ شہرام کو اس کی بے نیازی کھل کے رہ گئی۔ ڈانس بھی بہت اچھا کرتی۔ شہرام کی دوسری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ تو شزا نے بہت اصرار کیا تھا تو میں تیار ہو گئی، ورنہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ شہرام کو لگا جیسے عنایت کو اس کی باتیں بری لگی ہیں۔ فوراً سے بولا، جی مجھے پتا ہے، کیا آپ مجھ سے دوستی کر سکتی ہیں؟ شہرام نے سمجھا وہ دوستی کی پیشکش کرے گا اور عنایت اسے فوراً قبول کر لے گی، لیکن عنایت کا جواب اس کی سوچ کے برخلاف تھا۔ مسٹر، مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور آپ پلیز ہٹیں۔ شہرام جو عنایت کے بالکل سامنے کھڑا تھا جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور وہ لڑکی اپنی دوستوں کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بڑی عجیب لڑکی ہے۔ ارے خوبصورت ہینڈسم نوجوان دوستی کی آفر کر رہا ہے اور اس لڑکی کے مزاج ہی نہیں مل رہے، جان بوجھ کر میرے سامنے شریف ہونے کا ناٹک کر رہی ہے۔ شہرام کو اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی غرور اور اعتماد تھا کہ وہ جس لڑکی کو چاہے گا وہ اسے مل جائے گی، یا وہ جس سے دوستی کرنا چاہے گا وہ اس سے دوستی کر لے گی۔ کوئی بھی لڑکی اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتی یا اس کی دوستی کے آفر کو انکار نہیں کر سکتی۔ اگلے روز کے فنکشن میں شہرام نے اس لڑکی کو کسی نوجوان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو مس عنایت، کیسی ہیں آپ؟ شہرام کے یوں بات کرنے پر عنایت کو غصہ آیا تھا۔ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ یہ شخص کیوں اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ آپ کی تعریف؟ کون ہیں آپ؟ انابیہ یوں انجان بنی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اپنا ایک ابرو اوپر کر کے اس نے بڑے کڑے تیوروں سے شہرام کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا۔ اب ایسے تو نہ کہیں، کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی ہماری۔ وہ نوجوان بڑے غور سے شہرام کو دیکھ رہا تھا۔ عنایت، یہ کون ہے؟ جنید کی بات پر وہ برجستہ بولی، کوئی بھی نہیں ہے، میں نہیں جانتی انہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم مجھے نوٹس دے دو کہ دیکھو نا، شادی کا فنکشن ہے، مجھے نوٹس بنانے کے لیے بالکل فرصت نہیں ہے۔
عنایہ نے سامنے کھڑے اپنے یونیورسٹی فیلو سے پوچھا تھا۔ ڈونٹ وری عنایہ، میں تمہیں کل یونی میں دے دوں گا، یار اگر تم کل یونیورسٹی نہیں بھی آ پائیں تو میں گھر آ کر تمہیں نوٹس دے جاؤں گا، پریشان مت ہو۔ عنایہ کہیں ہوں شہرام کو فراموش کر کے جانا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی لڑکے سے باتوں میں مصروف تھی اور اس کے بعد تو شہرام جیسے ٹھان لیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے سامنے جھکا کر ہی چھوڑے گا، چاہے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ لڑکی اب اس کی ضد بن چکی تھی۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ اس دوران شہرام عنایہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر چکا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھا اور عنایہ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے سے کوئی بھی نوجوان نہیں تھا۔ جنید سے بھی بس وہ نوٹس کی حد تک ہی بات کرتی تھی۔ بہت ہی مضبوط کردار کی مالک تھی۔ اسے پتا تھا کہ شادی وہیں کرے گی جہاں اس کے والد کی مرضی ہوگی، اسی لیے اس نے اپنے دل میں کسی کو بھی جگہ نہیں دی تھی۔ اسے بس پڑھنے کا شوق تھا۔ تعلیم مکمل ہوتی اس کا سب سے پہلا رشتہ شہرام کے گھر سے ہی آیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو شہرام کے نام تک سے واقف نہ تھی، اور اس رشتے پر سب حیران تھے کیونکہ وہ لوگ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور شہرام خاصا ہائی سٹینڈرڈ کا مالک تھا۔ شہرام کی والدہ نے بس یہ کہا کہ انہوں نے عنایہ کو کسی شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور وہ ان کو اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آ گئی۔ وہ اونچ نیچ کو اہمیت نہیں دیتی بلکہ وہ عنایہ کو بڑی عزت سے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہیں، لیکن عنایہ نے انکار کر دیا کہ وہ یہاں شادی نہیں کرے گی کیونکہ ان کی فیملی بہت ماڈرن ہے۔ یہاں تک کہ شہرام کی والدہ ساڑیاں پہنتی تھی، سٹائل میں بال کٹے ہوئے تھے اور خاصی فیشنیبل قسم کی خاتون تھی۔ شہرام کی بہنیں بھی عنایہ کو دیکھتے ساتھ ہی آئی تھیں، لیکن ناک منہ بنا رہی تھیں۔ ان کے سادہ سے ڈرائنگ روم کو دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھیں کہ بھائی کو پتہ نہیں اس غریب لڑکی میں کیا نظر آ گیا۔ عنایہ کو لگا جیسے ان کا انداز حد تک آمیز ہے، وہ ساری زندگی اپنے پیسوں پر ہی غرور کریں گی اور عنایہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اسی لیے بہتر تھا کہ وہ اپنے جیسے ہی لوگوں میں جاتی۔ حالانکہ عنایہ کی والدہ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ارے اتنا اچھا رشتہ نصیبوں والی لڑکیوں کو ملتا ہے، اور وہ خاتون تو تمہیں دیکھ کر تمہاری دیوانی ہو گئی۔ 2 سال سے تمہارا یہی انتظار کر رہی تھی کہ کب تمہاری تعلیم مکمل ہو۔ 3 بار وہ گھر آ چکی ہیں، بار بار جواب مانگ رہی ہیں۔ بتاؤ انکار کی ہم کیا وجہ بتائیں؟ امی آپ کہہ دیں کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں، اور یہ ایک صاف ستھرا سا جواب ہے۔ مجھے نہیں کرنی ایسے امیر لوگوں میں شادی۔ آپ نے دیکھا ہی تھا ان کی بیٹیاں ہمارے گھر کو کس طرح سے دیکھ رہی تھیں، جیسے ہم کوئی گرے پڑے ہیں۔ امی خدا کے لیے آپ مجھے کسی مناسب گھر میں رخصت کریں گے تو میں کبھی کوئی اعتراض نہیں کروں گی، لیکن میں یہاں نہیں جانا چاہتی، میرا دل نہیں مانتا۔ عنایہ کی والدہ نے جب شہرام کی والدہ کو انکار کیا تو اندر ہی اندر شہرام کی والدہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ یہاں پر شہرام کی مجبور کرنے پر آئی تھی۔ ایک مڈل کلاس لڑکی کو وہ بھی اپنی بہو بنانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اکلوتے بیٹی کی ضد تھی کہ وہ عنایہ سے شادی ضرور کرے گا۔ بے شک عنایہ کے بعد اس کی والدہ اپنی مرضی سے اس کی جہاں چاہے شادی کر دیں، وہ اعتراض نہیں کرے گا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شگفتہ بیگم نے اپنے بیٹے کی من پسند لڑکی کا رشتہ لے کر گئی تھی، لیکن جب وہاں سے انکار ہوا تو بڑے ہی مطمئن ہو کر واپس لوٹیں۔ شہرام جب آفس سے واپس آیا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا، 15 دن ہو گئے، 3 بار آپ ان کے گھر جا چکی ہیں، آخر وہ لوگ رشتہ منظور کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے گھر والے بھی میرا اچھا خاصا انٹرویو لے چکے ہیں اور مطمئن بھی ہیں، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ شہرام سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، اندر لگی آگ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کہنے لگیں کہ دے دیا انہوں نے جواب، کہتے ہیں ہمیں تو بیٹے میں کوئی بھی عیب نظر نہیں آیا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، بس میری بیٹی نے انکار کر دیا کہ وہ اتنے ماڈرن گھرانے میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ یہ سن کر شہرام تو ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ ہم کیا مسلمان نہیں ہیں؟ اور ماڈرن ہونا کوئی گناہ تو نہیں؟ آخر وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ شگفتہ بیگم کہنے لگی، یہی تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ ہے کیا؟ ایک مناسب سے محلے کے پرانے سے گھر میں رہنے والی لڑکی، اسے تو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری نظر کرم اس پر جا کر ٹک گئی، ورنہ وہ کسی طرح بھی ہمارے قابل تو نہیں تھی۔ اس پر بھی اس لڑکی کی جرت تو دیکھو کہ اس نے تمہیں انکار کر دیا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی، تم جیسے نوجوان جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے، اس نے کہا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں تو کہتی ہوں شہرام دفع کرو اس لڑکی کو، ایک سے ایک خوبصورت حسین اور ہمارے سٹینڈرڈ کی لڑکیاں تمہاری ایک نظر کرم کی منتظر ہیں۔ ایسی باتوں نے شہرام کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔
امی میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا۔ اب یہ میری انا کا سوال ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے لیے انکار کرنے کی؟ آپ دیکھیے گا کہ اب میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ شہرام نے ایک لڑکے کو عنایت کے گھر کی جاسوسی پر لگا رکھا تھا۔ تبھی ایک دن وہ اپنے آفس کی میٹنگ میں مصروف تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر جب اپنے کمرے میں آیا تو وہ لڑکا پہلے ہی سے اس کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی کھڑا ہو گیا۔ سر، وہ مجھے آپ کو کچھ خبر دینی تھی۔ اب وہ لوگ کیا کہنا چاہتے تھے، شہرام یہ کہتے ہوئے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ سر، وہ لڑکی کا رشتہ کہیں طے ہونے والا ہے۔ 2 دن پہلے لڑکے والے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جہاں تک میں اندازہ لگا چکا ہوں انہیں لڑکی پسند ہے۔ یہ سن کر شہرام کے تو تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اور یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ فیصل، تمہیں میں نے کس کام کے لیے مامور کیا تھا؟ کس چیز کے لیے تم پیسے لے رہے ہو؟ مجھے اس لڑکے کا پتہ چاہیے۔ شہرام کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ عنایت کے گھر بھیجنے والے رشتے کو کیسے ختم کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد ہی فیصل اس لڑکے کا پتہ لگا چکا تھا جو ایک معمولی سے آفس میں کام کرتا تھا۔ اچھی تنخواہ تھی، سیکنڈ ہینڈ گاڑی تھی، چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ سب سن کر شہرام نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ تو یہ ہے تمہاری پسند؟ عنایت، تم نے مجھ جیسے نوجوان پر اس معمولی سے شخص کو اہمیت دی، اسے فوقیت دی؟ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تمہاری شادی میں کہیں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس لڑکے کا فون نمبر شہرام کو مل چکا تھا۔ اس نے ایسے موبائل سے کان کی جو اس دن کسی اور کے نام سے فون اسی لڑکے نے اٹھایا تھا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں عنایت کا عاشق بات کر رہا ہوں۔ شہرام کے جواب کا وہ لڑکا کچھ دیر کے لیے چپ ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ عنایت مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے، اگر بیچ میں تم آؤ گے تو خواہ مخواہ مارے جاؤ گے۔ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو اس رشتے سے انکار کر دو۔ شہرام کی دھمکی پر وہ لڑکا ہتھے سے اکھڑا۔ تم کسی بھی شریف لڑکی پر الزام لگاؤ گے اور میں مان جاؤں گا؟ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ لڑکے کا جواب سن کر شہرام کو بہت غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، آج جب تم اپنے گھر پہنچو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری پہنچ کہاں تک ہے اور میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ شہرام نے سگریٹ پی اور سامنے کھڑے فیصل سے کہنے لگا، یہ لڑکا جب آفس سے باہر نکلے تو ایک تیز رفتار گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا چاہیے۔ بس کوشش کرنا کہ اس کی جان نہ جائے۔ اگر ہاتھ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ فیصل کہنے لگا، جیسا آپ کا حکم سر۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی مدثر اپنے آفس سے نکلا، باہر کبھی مین روڈ پر ہی گئی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کی بائک سے ٹکراتے ہوئے آگے کی طرف جا چکی تھی۔ جیسے ہی گاڑی اس کی بائک کو ہٹ کر گئی وہ زمین پر گر گیا۔ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ وہاں موجود لوگ اسے ہاسپٹل لے گئے، برہم پٹی کرائی۔ شکر تھا کہ کوئی فریکچر نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کام اسی نوجوان کا ہے۔ اپنی جان کون گنوانے کے بارے میں سوچتا ہے؟ ہاں، اگر مدثر عنایت سے محبت کرتا تو بات اور تھی، لیکن یہ ایک ارینج میرج تھی اور اسی لیے اس نے خود ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد رشتے سے انکار ہونا تو عنایت کو سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو۔ کئی بار عنایت کے والد پوچھ چکے تھے کہ آپ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں، جبکہ اب تو بات منگنی تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن مدثر کی والدہ کہنے لگیں کہ میرا بیٹا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا تھا، 2-3 بار ایسے ہی رشتے والے آ رہے، اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر پلٹ کر نہیں آئے۔ اور وہ کیوں نہیں آئے تھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ شہرام تھا، جو کہ ایسی ایسی دھمکیاں دیتا اور ایسی ایسی اپنی اور عنایت کی محبت کی داستانیں سناتا کہ سامنے والا بدگمان ہو جاتا، اور اس بات کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم میرے رشتے کے لیے انکار کرو گے تو میں تمہاری شادی کہیں اور ہونے دوں گا؟ نہیں عنایت بیوی، تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے، میری ہی بیوی بن کر۔ 1 سال گزر گیا تھا، کئی رشتے عنایت کے آئے اور واپس پلٹ کر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ عنایت بازد تھی کہ وہ جاب کرنا چاہتی جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے۔ اس نے کئی کمپنیوں میں سے بھی دی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ایک سی وی وہ شہرام کی کمپنی میں بھی دے چکے ہیں۔ شہرام نے جب عنایت کی سی وی دیکھی تو جھٹ سے انٹرویو کے لیے بلا لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے راستے یوں بھی آسان ہو سکتے ہیں۔ اب وہ اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں مکمل طور پر پھنسا نہ سکتا تھا۔ دوسرے دن انٹرویوز کے لیے لڑکے لڑکیاں آ چکے تھے اور شہرام کو بے چینی سے عنایت کے اندر آنے کا انتظار تھا۔ 5ویں 6 نمبر کے بعد وہ آئی تھی۔ شہرام کو دیکھتے ہی پہچان چکی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہی شہرام ہے جس نے اپنا رشتہ بھیجا تھا۔
البتہ یہ پتا تھا کہ اپنی دوست کی شادی پر اس نے اس بدتمیز نوجوان کو دیکھا تھا۔ دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ شہرام نے یوں ظاہر کیا جیسے اسے یاد ہی نہ ہو۔ تشریف لائیں مس۔ عنایت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے سامنے بیٹھ کر انٹرویو دینا چاہیے یا چلے جانا چاہیے۔ پھر سوچا کہ وہ اچھا انٹرویو نہ دے تاکہ یہاں جاب ہی نہ کرے۔ شہرام کا پہلا ہی امپریشن اس پر بہت برا پڑا تھا۔ وہ سامنے بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ڈاکومنٹس کی فائل بھی اس کے سامنے رکھ دی۔ بڑی بے نیازی سے اس نے بتایا کہ فائل دیکھی۔ تعلیمی ریکارڈ تو خاصا اچھا ہے آپ کا مس عنایت۔ شہرام اس کے چہرے کی ناگواری دیکھ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آ کر پچھتا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میری جاب کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہیں، بنا کسی سوال کے۔ شہرام کے منہ سے یہ سن کر وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے ابھی مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ انٹرویو ہی غلط دے گی۔ میں سنایا مجھے اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آپ کا تعلیمی ریکارڈ ہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ میرے آفس میں اس جاب کے لیے بالکل ٹھیک ہیں۔ جا کر آپ میرے مینیجر سے اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیں۔ بڑے مہذب طریقے سے شہرام نے بات کی تھی۔ عنایت باہر آ گئی۔ جاب لگ چکی تھی اور اگلے ہی روز اس نے جوائن بھی کر لی۔ شہرام بالکل تمیز سے اس کے سامنے رہتا تھا۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا جب عنایت کے دل میں شہرام کو لے کر جو بدگمانی تھی وہ صاف ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بہت آپ جناب کر کے بات کرتا تھا۔ اپنی کسی بھی فیمیل ورکر کو دیکھتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ عنایت کو بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ نظریں جھکائے رکھتا جیسے بہت شریف ہو۔ جانتا تھا کہ لڑکی واقعی شریف ہے اور اسے پھنسانے کے لیے اسے کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں۔ نہ تو وہ لڑکی دولت سے متاثر ہونے والی ہے اور نہ ہی اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی اس لڑکی پر اثر کرے گی۔ یہ لڑکی شرافت کی مار سے ضرور زیر ہو سکتی ہے۔ ایک مہینہ لگا تھا شہرام کو عنایت کی نظر میں ایک مہذب نوجوان خود کو ثابت کرنے، اور وہ ثابت کر چکا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ ایک بار آفس میں کام زیادہ تھا اور عنایت کو رکنا پڑا۔ تقریباً سارا آفس جا چکا تھا، صرف 2-3 نوجوان تھے اور عنایت تھی جو مسلسل اپنی فائلز میں مصروف تھی۔ اسے ٹائم کا اندازہ تک نہیں ہوا، یہاں تک کہ 7 بج گئے تھے۔ 3 نوجوانوں میں سے 2-4 جو چکے تھے اور ایک وہیں تھا۔ محترمہ، کام ختم ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسد نے بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ نو تھینکس مسٹر اسد، میں خود بھی جا سکتی ہوں، اور ایک ایسا تکلف، میرے پاس بائک ہے، میں تمہیں بٹھا کر لے جاتا ہوں۔ اب تو 7 بج گئے ہیں، باہر اندھیرا ہو گیا ہے اور بادلوں کی گرج سے لگ رہا ہے کہ بہت طوفانی بارش ہونے والی ہے۔ ایسی ہی طوفانی بارش میں تنہا ایک لڑکی کو یوں بھیگتے وجود کے ساتھ گھر جانا مناسب نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کی نیت اور دل خراب ہو جائے۔ یہ سنتے ایک زوردار تھپڑ عنایت نے اسد کے منہ پر مارا۔ عین اسی وقت اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر شہرام بھی باہر آیا تھا۔ اسد کی بات بھی سن چکا تھا۔ غصے سے وہ اسد کے قریب آیا اور اس کا گریبان پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مس عنایت کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں چلا گیا تھا؟ اس آفس میں کام کرنے والی ایک معمولی سی ورکر بھی ہو تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی عزت کا خیال رکھوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی زبان چلانے کی؟ اس نے ایک پنچ اسد کے منہ پہ مارا، اور یہ سارا ڈرامہ اسد شہرام کے کہنے پر ہی تو کر رہا تھا۔ اسے 2 لاکھ کا بونس تو ملنا تھا، اسی لیے 4 مکے کھانے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سر سوری، مجھے لگا اب نہیں ہے۔ واٹ ڈو یو مین کہ میں نہیں؟ اس کا مطلب اگر میں آفس میں نہیں ہوں گا تو تم کسی بھی کولیگ کے ساتھ بدتمیزی کرو، میں تمہاری جان نہ لے لوں گا۔ ہیرو والے سارے جملے شہرام نے بڑے آرام سے ادا کیے۔ عنایت جو آنسو بہا رہی تھی حیران کے پاس آ گئی، اس کی کلائی پکڑ لی۔ شہرام، خدا کے لیے آپ گریبان چھوڑ دیں۔ شہرام نے بڑے غصے سے اسد کو دیکھا۔ نہیں، اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کرنے کی؟ پلیز شہرام، جانے دیں۔ عنایت کی ملتجی لہجے پر اس نے اسد کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ گرتے گرتے بچا۔ شکر کرو کہ عنایت نے منع کر دیا، ورنہ آج تم میرے ہاتھوں مر جاتے۔ اپنی شکل یہاں سے گم کرو۔ خبردار جو تم نے دوبارہ میرے آفس میں قدم بھی رکھا تھا، جا یہاں سے۔ اسد وہاں سے جا چکا تھا۔ عنایت، میں بہت معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گیا ہوں۔ مجھے آپ کو دیر تک روکنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر کل صبح میٹنگ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کو اوور ٹائم کے لیے نہیں روکتا۔ شہرام نے ایک اور وار چلایا تھا جو کہ عنایت کے دل پر لگا تھا۔ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ تبھی زور سے بادل گرجنے لگے، بارش ہونے لگی۔ آنن فانن بارش نے طوفانی روپ اختیار کر لیا۔ عنایت کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر تیز برستی بارش دیکھ کر گھبرا گئی۔ عنایت،
मैं आपको कैब करवा देता हूँ, आए मेरे साथ, परेशान ना हो। शहराम के साथ ही वो ऑफर से बाहर निकली थी और उसने बरसती बारिश देखकर अपना कोट उतारकर इनाया को पहना दिया। फिर खुद मेन रोड पर बारिश में भीगते उसने एक टैक्सी रोकी, इनाया का एड्रेस बताया, पैसे दिए और फिर इनाया को टैक्सी में बिठाकर दरवाज़ा खुद बंद किया। उन्हें बाहिफाजत छोड़ देना और अपनी लाइव लोकेशन मुझे भेजो, मैं तुम्हें वॉच करता रहूँगा। इनाया शहराम से खासी मुतासिर हो चुकी थी, उसकी नज़र में काफ़ी अच्छा बन चुका था और यही वो चाहता था। 3 महीने गुजरे थे जब शहराम ने नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज से उसे प्रपोज भी कर दिया। इनाया आप मुझे अच्छी लगती हैं, पहली बार मैंने आपको माजिद की शादी में देखा था, लेकिन शायद मेरा बात करना आपको पसंद नहीं आया। फिर मैंने सोचा वाकई में गलत था, मुझे ख़ुद को बदलना चाहिए। आपके लिए प्रपोज़ल भेजा लेकिन इनकार हो गया। मेरे ख्याल से अब आप मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई हैं। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं अपनी वालिदा और बहनों को भेज सकता हूँ? यकीन जानिए मेरे घर में आपको बहुत मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम सब कुछ मिलेगा। इस बार इनाया ने इनकार नहीं किया था। दोबारा से शहराम की वालिदा और बहनें आईं, रिश्ता पक्का हो गया और मंगनी पर जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे तो शहराम ने शरारतें शुरू कर दी। अंगूठी को पीछे कर लेता, सब लड़कियां हंस रही थीं, इनाया की किस्मत पर रश कर रही थी जिसका होने वाला शौहर कितने अच्छे मिजाज का है। लेकिन उसी वक्त शहराम ने एक और बात कही कि वो अभी अभी इनाया से निकाह करना चाहता है। सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि इनाया भी बौखला कर रह गई। निकाह हो चुका था और निकाह के बाद इनाया जॉब छोड़ चुकी थी। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि शहराम का फ़ोन इनाया के नंबर पर आया। खैरियत है शहराम, आपने कॉल की? क्या करूं, आपके बगैर दिल जो नहीं लगता, आप याद बहुत आ रही थी। मैंने सोचा मुझे आपसे थोड़ी देर बात कर लेनी चाहिए। आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? जहाँ पर भी इनाया इनकार नहीं कर पाई थी। नहीं, आप कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? बस वही शौहरों वाली बातें। आप मुझे अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, आपके बगैर ज़िंदगी उदास लगती है, वगैरह वगैरह। शहराम की बात सुनकर वो बेसाख्ता हंसी थी। अरे वाह, आपकी तो हंसी भी आपकी तरह बेहद दिलकश है। एक्चुअली मुझे निकाह के बाद एहसास हुआ कि मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ कि नहीं। इनाया कहने लगी, आपको अभी याद आ रहा है जबकि हमारे निकाह को 1 हफ्ता गुजर गया? हाँ ना, अभी तो याद आया, बताइए ना, मैं आपको अच्छा लगता हूँ? इनाया कहने लगी, हाँ अच्छे लगते हैं, तभी तो आपके नाम की अंगूठी अपने हाथ में पहनी है। पहले मेरे ख्यालात आपके बारे में बहुत गलत थे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ। ये सुनकर शहराम को लगा कि वो बाजी जीत गया। एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताइएगा, आप सिर्फ मुझे पसंद करते हैं? यहाँ पर बात पसंद से बहुत ऊपर है, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं तो आपको बेतहाशा चाहता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है या अभी भी आपने मुझसे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझा। इनाया को समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बात पसंदीदगी से ज़्यादा ही है। यूँ तो मैंने सोच रखा था कि मोहब्बत शादी के बाद ही करूँगी, जो मेरा शौहर होगा वही मेरी मोहब्बत का हकदार होगा। लेकिन आपकी शराफत देखकर मेरे दिल में आपका मकाम बहुत ऊंचा है और अंगूठी पहनने के बाद मुझे लगता है कि आपसे मोहब्बत ना करके आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। शहराम की आंखों में फतेह की चमक जगमगाई थी। वह अब इस लड़की को मात देना चाहता था। बड़ी शरीफ ज़ाती बनी फिरती थी। ये लड़कियां 4 तारीखी जुमलों से पिघलने लगती हैं किसी मोम की तरह, और ये खुद अपने मुंह से मेरी मोहब्बत का एतराफ़ कर रही है। इससे तो मैं 2 कौड़ी का भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन इनाया से बातें करने लगा। इनाया भी उसके बारे में सोचने लगी थी। शादी की तारीख तय हुई। शादी को बस 15 दिन रहते थे जब शहराम ने एक ही जिद पकड़ ली कि शादी से पहले वो एक बार उससे मिलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, बातें करना चाहता है, अपना वक्त अच्छा गुजारना चाहता है। पहले तो इनाया हैरान हुई लेकिन इनकार करती रही। शादी को बस चंद दिन बचे थे। शहराम, आपको क्या हो गया है? आप इतने ज़िद्दी तो नहीं थे। शादी को बस चंद दिन ही तो रह गए हैं। शादी के बाद आपके पास आने वाली हूँ, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं घूम फिर लूँगी, चली जाऊँगी। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे मिलने आओगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर बैठूँगा? तुम्हें लगता है मैं इतना लूज़ करैक्टर का मालिक हूँ? ये बात नहीं है इनाया, हिचकिचाते हुए जवाब दिया। यही बात है, तभी तो तुम नहीं आ रही। मुझे लगता है जैसे मैंने तुम्हारा एतमाद अभी तक जीता ही नहीं। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है ही नहीं कि तुम मुझ पर अंधा भरोसा करो। मैं पागल यही समझता रहा कि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ तुम भी मुझसे करती होगी। मैं सच कह रही हूँ शहराम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ।
آپ سے دور رہنے کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، اور تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں۔ عنایت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ کیا جواب دے۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم کل آ رہی ہو یا نہیں؟ عنایت، اگر تم کل نہیں آئے تو مجھ سمجھ لوں گا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں آ جاؤں گی۔ عنایت نے حامی تو بھر لی تھی لیکن جا نہیں پائی۔ بنا اپنے ماں باپ کی اجازت کے وہ دہلیز پار نہیں کر پائی تھی۔ مہندی کی رات شہرام کا فون آیا۔ وہ مہندی کی رسم پر بھی نہیں آیا تھا۔ سب نے پوچھا کہ شہرام کیوں نہیں آیا؟ اس کی والدہ کہنے لگی پتہ نہیں، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اور عنایت کا رنگ اڑ کے رہ گیا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی شہرام کا فون آ گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا بے اعتبار ہو سکتا ہوں۔ اس بار عنایت رونے لگی۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ میں نے بہت کہا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے آج تک کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور اگر میں اپنے والدین سے پوچھتی تو وہ انکار کر دیتے۔ عنایت، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تمہاری نظر میں میری بس 2 کوڑی کی عزت ہے۔ میرا ماں باپ کو پتہ ہے اگر تم مجھ سے ملنے آتی تو میرا مان بڑھ جاتا۔ میں کیسے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لوں جس نے میرے اعتبار کو کھو کے رکھ دیا، جس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک لوزر ہوں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے جملے بول رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں تو ایسا رشتہ کے کیا فائدہ؟ میں اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عنایت کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یہاں تک کہ اس کے گھر والے آ گئے لیکن وہ کسی کو کچھ بھی بتا نہیں پائی تھی۔ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کوئی بہت ذہنی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ کسی کا دھیان موبائل کی طرف نہیں گیا، نہ کسی کے علم میں تھا کہ اتنے دن سے یہ شہرام اسے کن باتوں سے پریشان کر رہا ہے۔ ہاسپٹل میں 5 گھنٹوں کے بعد عنایت کی حالت کچھ سٹیبل ہوئی تھی۔ اس کے والدین کے ساتھ ساتھ شہرام بھی کھڑے تھے۔ شرمندہ سے لگ رہا تھا، مگر انا نے اپنا رخ بدل لیا۔ دوسری جانب اس کے والد کھڑے تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید تھے اور بیٹی کی حالت پر رو رو کر ان کی آنکھیں مترنم ہو گئی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے اپنے باپ کو اتنی بڑی تکلیف دے۔ تبھی شہرام نے کہا، انکل آنٹی، آپ رات سے جاگ رہے ہیں، آپ گھر جا کر آرام کریں، میں یہاں عنایت کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں بیٹا، ہمیں کہاں جانا ہے؟ پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ انکل آپ جائیں، میں پوچھ لیتا ہوں۔ میں غیر تو نہیں ہوں، اس کا شوہر ہوں۔ یہ سن کر اندر ہی اندر عنایت سلگ کر رہ گئی۔ بابا، آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، ان سے کہیں یہ یہاں سے چلے جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اپنا حوصلہ مجتمع کر کے کچھ بتاتی، شہرام نے فوراً کہا، پلیز عنایت، کچھ مت کہنا، انکل آپ پلیز جائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ سب لوگ کمرے سے چلے گئے تو اس نے دروازہ بند کیا۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ عنایت، دیکھو، تمہارے والد کی تکبر ٹھیک نہیں۔ جب تم بے ہوش تھی تمہارے والد کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اگر تم نے انہیں کچھ بھی بتایا تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی کا مطلب ہے کچھ بھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ عنایت تو یہ سن کر پریشان ہوئی۔ دیکھو، ابھی جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ بائی گاڈ، تم رخصت ہو کر میرے پاس آؤ، لیکن میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ ہم اس کا حل نکالیں گے، پلیز۔ ابھی کچھ مت کہو۔ تمہارے باپ کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، کیوں میں عزت میں آ گیا تھا۔ پلیز اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر رخصتی کر لو، انہیں کچھ مت بتانا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس مسئلے کا حل نکالوں گا، میں حلالہ نہیں کروں گی۔ عنایت نے حکمی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں 1 مہینے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن فی الحال اگر تمہاری بارات نہیں آئی تو تمہارا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ عنایت خود اپنے والد کی طرف سے پریشان تھی، اسی لیے چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا اور اسے دلہن بھی بنا دیا گیا۔ دل اس کا بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ بہرحال رخصتی بھی ہو گئی۔ شہرام کے کمرے میں بیٹھی تھی لیکن بے حد پریشان تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں آتا، وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ اپنا سجا سنورا روپ بے معنی سا لگ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کیا۔ جیسے ہی اپنی چوڑیاں اتارنے لگی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ شہرام اندر داخل ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دروازہ بند کر کے اس نے لاک کیا۔ جیسے آپ کو نہیں پتا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میں نے اس رنگ روپ کا اور اس بناؤ سنگھار کا کیا کرنا ہے شہرام؟ اس کے قریب آیا۔ ارے بھائی، تم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے عنایت کا ہاتھ پکڑا اور بڑی زور سے پکڑا۔ اٹھو یہاں سے، میرا ہاتھ چھوڑیں شہرام، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ میں نے صرف مجبوری میں رخصتی کی، آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھے یوں پکڑیں۔
لیکن میں تو پکڑوں گا، یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر لے کر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ کھڑی ہونے لگی تو خود بھی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ دیکھو، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی زبردستی کروں۔ یہ سن کر عنایہ کا رنگ اڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، اس بات کا کسی کو پتہ بھی نہیں۔ آپ میرا بازو چھوڑیں۔ تمہارا بازو چھوڑوں تاکہ تم باہر جا کر شور مچانا شروع کر دو، تمہارا گلا گھونٹ کے نہ مار ڈالوں۔ میں عنایہ تو اس کا بدلہ رویہ دیکھ کر بے حد حیران تھی۔ کیا ہوا؟ حیران ہو رہی مجھے دیکھ کر؟ پھر وہ ہنسنے لگا۔ بڑی مشکل سے تو تمہیں میں نے پھنسایا تھا، بہت گھمنڈ تھا نا تمہیں خود پر، مجھے ریجیکٹ کیا تھا، مجھے، یہ شہرام کو، میں اسی کا بدلہ لے رہا ہوں۔ یہ سن کر عنایہ کی تو رہ سہے آسان بھی خطا ہوا، اس کا تو رنگ فق ہوا۔ اس کا مطلب آپ سب نے اٹک اٹک کر رہتا آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی؟ شہرام ہنسنے لگا۔ ہاں نہیں تھی۔ یہ سن کر ٹپ ٹپ آنسو عنایہ کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایک گھٹیا انسان ہیں۔ یہ سن کر وہ تک کے رہ گیا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے ڈرائیں گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ یہ کہہ کر جیسی وہ کھڑی ہونے لگی اسے بازو سے دبا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ میں تمہیں اس چیز کی مہلت دوں گا تو تم مجھے چھوڑو گی نا؟ شہرام، خدا کے لیے میرے قریب مت آئے گا، مجھے آپ سے گھن محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے مجھے طلاق دے دی، کیوں میرے ساتھ گناہ کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو، مجھے تنگ نہ کرو، ویسے بھی آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرا موڈ خراب کرو گی تو پھر میری شدت نے تمہیں اپنی نازک جان پر برداشت کرنی مشکل ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسا چکا تھا، اسے مکمل طور پر بے بس کر چکا تھا۔ کبھی اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا، کبھی اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیتا۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب بڑھا کر وہ اس کے لہنگے کی اس کی ڈوریاں ایک جھٹکے سے کھول چکا تھا۔ عنایہ کی سسکیاں بھی دم توڑ چکی تھی اور اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شہرام کروٹ بدل کر بے خبر سو چکا تھا اور وہ بیڈ پر ٹوٹی بکھری چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنا وجود بھی تو یوں ہی ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ اس شخص کی ضد کا نشانہ بن چکی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اپنا بکھرا بکھرا وجود لے کر وہ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ ہاتھوں میں بچی کانچ کی چوڑیوں کو اتار کر اس نے باسکٹ میں پھینکا، اپنی جولری ڈریسنگ پر پھینکی اور الماری سے اپنا سادہ سا لباس نکال کر واش روم چلی گئی۔ اپنے وجود کو رگڑ رگڑ کر صابن سے دھو رہی تھی اور ساتھ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اتنی نفرت اس نے کسی سے نہیں کی تھی جتنی وہ شہرام سے کرنے لگی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے آئے وہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ الماری کھول کر عنایہ نے ایک بڑی سی کالی چادر نکال کر خود پر لپیٹی، کمرے سے باہر آئی، دیکھا سب کے کمرے بند ہیں، یہاں تک کہ چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے لاؤنج کا دروازہ عبور کرتے ہوئے مین گیٹ تک آئی، چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے، لیکن یہ اچھے طریقے سے سوچ چکی تھی کہ واپس گھر نہیں لوٹے گی، اپنے والدین کو مزید تکلیف نہیں پہنچائے گی بلکہ خود کو ختم کر لے گی۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ کنارے پہ کھڑے ہو گئے۔ بس انتظار تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی گزرے اور اس کے سامنے آ جائے۔ 10 منٹ اپنے آنسو صاف کرتی رہی، پھر واقعی ایک تیز رفتار گاڑی جیسے ہی گزرتی ہوئی نظر آئی وہ سامنے آ گئی۔ ایک دل خراش آواز گونجی اور پھر وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ صبح 9 بجے شہرام کی آنکھ کھلی تو دیکھا بیڈ خالی تھا، صوفہ بھی خالی تھا۔ اسے لگا عنایہ نہا رہی ہوگی۔ اس نے عنایہ کو 3 طلاقیں نہیں دی تھی، صرف ایک ہی بار طلاق دی تھی، اور عنایہ کو لگا کہ جب اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرا تھا اسی دوران وہ باقی کی 2 طلاقیں بھی دے چکا ہوگا۔ یہ بات ہم نے اسے رات کو نہیں بتائی اور اس کے قریب آنا بھی ضروری تھا کیونکہ ایک طلاق کو دے چکا تھا اور اسے رجوع لازمی کرنا تھا۔ کافی دیر وہ عنایہ کو واش روم سے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا تاکہ اسے سچ بتائے اور یہ بھی کہے کہ بے شک اس نے سب کچھ اسے بدلہ لینے کے لیے ہی شروع کیا تھا، لیکن محبت اسے عنایہ سے ہو چکی تھی۔ جتنا وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا کر چکا تھا، مزید کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن جب 1 گھنٹہ ہو گیا اور وہ واش روم سے واپس نہیں آئی تو وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عنایہ، وہ واش روم کے دروازے کے پاس آ کر بولا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ صحیح معنوں میں گھبرا گیا تھا۔ پہلے دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن جیسے ہی واش روم کے دروازے کا نوب گھمایا دروازہ کھل گیا، اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر جلدی سے وہ کمرے سے باہر آیا۔ اس کے والدین ویسے بھی دیر سے اٹھنے کے عادی تھے
12 بجے سے 1 بجے تک تو پہلے کوئی اٹھتا نہیں تھا۔ لاؤنج خالی تھا۔ وہ باہر آیا، چوکیدار کرسی پر بیٹھا تھا۔ پورے گھر میں وہ عنایت کو تلاش کر چکا تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ چوکیدار سے پوچھا تو کہنے لگا پتہ نہیں۔ جب میں اٹھا تو مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا، پتہ نہیں کس نے کھولا۔ یہ سن کر صحیح معنوں میں شہرام کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عنایت راتوں رات گھر چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے کمرے میں آ کے عنایت کو کال کی تو اس کا موبائل کمرے میں ہی بج رہا تھا۔ اور شٹ، اس نے تو سوچا تھا صبح اسے سب کچھ بتا دے گا اور معافی بھی مانگ لے گا اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کچھ ہی دیر میں اس کی والدہ بھی اٹھ گئی، کہنے لگی تمہاری بیوی ابھی تک اٹھی نہیں؟ ڈرتے ڈرتے شہرام نے ساری بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیا کیا تم نے؟ آج تمہارا ولیمہ ہے اور پورے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہماری عزت کا تو تم نے جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ شہرام کچھ بھی کرو، کہیں سے بھی اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ شہرام دیوانوں کی طرح سے عنایت کو ڈھونڈ رہا تھا، تبھی پتہ چلا کہ گھر کے مین روڈ پر رات کو کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک گاڑی ایک لڑکی سے ٹکرا گئی۔ یہ سن کر تو اس کی جان پر بنی تھی۔ قریبی ہاسپٹل میں گیا تو پتہ چلا لڑکی بال بال بچ گئی تھی۔ جس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اسے اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے اور اس لڑکی کے پاؤں میں بہت برے طریقے سے فریکچر آیا تھا۔ وہاں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا علاج اس ہاسپٹل میں پاسبل نہیں تھا۔ کہاں لے کر گیا وہ شخص؟ بتائیے مجھے، کس اسپتال میں؟ سامنے کھڑی ریسپشنسٹ پر کہنے لگی، سر ہمیں کیا پتہ، اتنی انفارمیشن تو ہمیں نہیں دے کر گیا، اور ہمیں کیوں بتائے گا کہ وہ کس ہاسپٹل میں لے کر گیا ہے؟ شہرام کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں مارنا شروع کر دے۔ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ کاش کہ رات کو ہی عنایت کو سب کچھ بتا کر معافی مانگ لیتا تو شاید بات اتنی نہ بڑھی ہوتی۔ اپنی ڈفرینٹ پرسنالٹی کی وجہ سے اور بزنس مین باپ کے سجے سجائے بزنس پر بیٹھ کر تھوڑا گھمنڈی اور مغرور وہ ہو چکا تھا، لیکن اتنا برا نہیں تھا کہ یہ بھی سچ تھا کہ پہلی نظر میں اسے عنایت اچھی لگی تھی۔ البتہ عنایت کو اسے فراموش کرنا اس کے اندر اس کی انا کو بری طرح سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ بے شک اس کی عزت اور انا شامل تھی، لیکن محبت بھی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ عنایت اس سے محبت کرتی ہے تو خاصا مغرور ہو گیا تھا کہ وہ جس سے چاہے محبت کروا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ لڑکی اسے ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دے گی۔ شہرام کا نہ تو اس نے کوئی ہاسپٹل چھوڑا، نہ ہی کوئی دارالامان۔ ہر جگہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ رات ہو گئی تھی، رات کے 12 بج گئے۔ اس کی والدہ اسے الگ سے ملامت کر رہی تھی کہ تم نے ہمارے نام کٹوا کے رکھ دیا۔ عنایت کے گھر والے پریشان تھے کہ بچی کہاں چلے گئی۔ سبھی اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن وہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسے فکر تھی تو صرف عنایت کی کہ وہ کہاں گئی ہے، وہ کہاں چھپ کر بیٹھ گئی ہے۔ پتہ نہیں کتنے جھوٹے آئی تھی، اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ شہرام کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وقت گزرنے لگا، 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اب تو شہرام روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا کہ بس ایک بار اسے اس کی بیوی مل جائے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ بہرحال ایک بار وہ ساحل سمندر چلا گیا، پانی میں بہت دور تک جا چکا تھا، سوچ چکا تھا کہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا، کیونکہ اصل عنایت کا قصوروار وہی تھا۔ لیکن تب بھی اسے عنایت کی آواز آئی، حسن کہاں جا رہے ہو؟ چلو ادھر آؤ۔ عنایت کی آواز پر وہ برجستہ پلٹا۔ دیکھو تو اسکول کے بچے اسکول یونیفارم میں سمندر پر آئے ہوئے تھے۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا اور ایک بچہ پانی کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی عنایت نے اسے پکارا۔ چل پھر رہی تھی، لیکن چہرے کی رنگت ویسی سفید نہیں تھی، کچھ پھیکی پڑ چکی تھی۔ پھر بچے کا کان پکڑ کر کہنے لگی، منع کیا تھا نا تمہیں پانی میں نہیں جانا، سب پانی میں نہانے دینا۔ وہ بچہ اس کی منت سماجت کر رہا تھا۔ شہرام اندر دھن بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شہرام کو دیکھ کر وہ گھبرائی تھی، پردیس قدموں سے سمندر سے باہر کی جانے لگی۔ تبھی شہرام نے اس کی کلائی پکڑی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کہاں گئی تھی تم؟ کیوں گئی تھی؟ میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی، اور یہ تمہارا کمرہ نہیں کہ تم اپنی منمانی کرو۔ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ جو گناہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے ساری زندگی تم تڑپو۔ یہ کہتے ہوئے عنایت کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ صبح تمہیں ساری سچائی بتانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا ایک زوردار تھپڑ عنایت نے اس کے منہ پر مارا۔ خبردار، جب کوئی جھوٹ بول کر تم نے میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چلائی تھی۔ اسکول کے پرنسپل اور سر
اور سب جمع ہونے لگے۔ عنایت اب آتا ہے کون؟ یہ شخص ایک نوجوان نے پوچھا۔ سر یہی ہے وہ، اس کی وجہ سے میں نے خودکشی کی، جیسے گناہ کو اپنانے کی کوشش کی تھی۔ اس نوجوان نے بڑے غصے سے شہرام کو دیکھا اور اس کا گریبان پکڑا۔ شہرام نے آتی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے، تم جیسے نوجوان معافی کے قابل نہیں ہوتے۔ عنایت میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور میں اسکول کا پرنسپل ہوں۔ وہ نوجوان 30-32 سال کا ہی تھا۔ تم پر ایسا کیس کروں گا نا کہ ساری زندگی یاد کرو گے۔ شہرام کہنے لگا، تم مجھے مارنا چاہتے ہو مارو، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے صرف 1 طلاق دی تھی۔ اور عنایت بے ہوش ہو گئی۔ اسے لگا شاید میں نے اسے 3 طلاق دے چکا ہوں، بس اسے تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ صبح اٹھ کر سارا سچ اسے بتا دیتا، لیکن رات کو یہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے میں دیوانوں کی طرح سے اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، کوئی دارالامان، کوئی یتیم خانہ نہیں چھوڑا۔ پھر عنایت کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ مجھے بس آخری بار معاف کرنا، میں تمہارا مجرم ہوں، چاہو تو مجھے سزا دے دو، مجھے مارو۔ آیا وہ سر شہرام کا گریبان چھوڑ چکا تھا۔ شہرام عنایت کے پاس آیا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے مارو، مجھے سزا دو، میں سزا کا حقدار ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عنایت کہنے کی ٹھیک ہے، تم جاتے ہو نا کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تو پہلے مجھے طلاق دو، مجھے تم جیسے شخص کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ لیکن وہ روئے جا رہا تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، پھر اس کے پیروں میں ہاتھ لگانے لگا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تم مجھے چھوٹ جائے سزا دے دو، بس موت کی سزا مت سناؤ، اور تم سے جدا ہونا میرے لیے موت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو خدا کے لیے، بس آخری بار۔ تم جو کہو گی میں کروں گا، دل کو رات کہو گی تو میں رات کہہ دوں گا، پلیز اسے منع کر۔ وہ گھر لے کر آیا۔ عنایت کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ شہرام سب کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہا تھا، لیکن عنایت کے والد سب کچھ عنایت پر چھوڑ چکے تھے۔ بیٹا، اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک، لیکن اگر تم واپس آنا چاہتی ہو تو ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ روتے ہوئے کہ احرام کو دیکھ کر اس نے رخ بدل لیا۔ بابا، مجھے آپ کے ساتھ جانا۔ شہرام کی دھوئیں جان نکلی تھی۔ خدا کے لیے نہ، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو، میں تمہارے پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اب تو یہ شہرام کی والدہ بھی روتے ہوئے عنایت کی منت کرنے لگی۔ 6 مہینے سے میرے بیٹے نے نہ ڈھنگ سے کھانا کھایا ہے، نہ وہ سویا ہے، دن رات تمہیں ڈھونڈتا رہا، اسے سزا پر سزا تو نہ دو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہی بات عنایت کے والد نے بھی کہی کہ بیٹا اسے ایک موقع اور دے دو۔ عنایت چپ ہو گئی، اور پھر واقعی شہرام نے اس کی عزت اور قدر میں کوئی کمی نہیں کی۔ جب بھی اپنی اس غلطی کے بارے میں سوچتا تو بری طرح سے اندر سے کانپ اٹھتا تھا کہ یہ اس نے کیا کیا تھا۔